تو چند چیزیں انسان کو روزمرہ کرنے کی ہے. وہ کیا ہے؟ صبح اٹھ کے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ آخر ہمارا کام برزخ میں کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا. ہر لیول پہ انسان کو کچھ نہ کچھ عطائی ہوتی رہی. جب انسان ماں کے شکم میں تھا تو وہاں پہ بھی ایک ایک لیول پال کرتے ہوئے وہ ارتقاء کی منزل پر پہنچا. اچانک پورا بچہ بنتا نہیں ہے، 9 مہینے کا ٹائم لگتا ہے اس کو پورا بننے کے لیے. تو مسلسل انسان ارتقاء کی منزل پر ہے. جب پیٹ میں ترقی کرتے کرتے منزل آخری جو پہنچی، جب وہ مکمل ہو گیا تو پھر اس کو وہاں سے انتقال کر کے منتقل ہو کے دنیا کی پیٹ میں آنا پڑا. یہ دنیا بھی ایک پیٹ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہاں پہ جینے کے لیے ذرائعوں کی ضرورت ہے. دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، اور سوچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، دماغ کی ضرورت ہے. تو اس جو ماں کے پیٹ میں جو ذرائع تھے اس سے کئی زیادہ ذرائع اس دنیا میں. اسی طریقے سے اس سے زیادہ ترقیاں جو ہے نا وہ آخرت میں. ایک لحاظ سے میں یہ کہوں کہ ایک ایک لیول میں انسان کو پیوریفائی کیا جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے یہاں آیا، مکمل ہوا، جو کچھ کیا اس نے، اب اس میں جو خطائیں ہوئی، لغزشیں ہوئی، کمیاں ہو گئی، وہ پیوریفائی ہوتی ہیں عالم برزخ میں. اور وہ اتنا ایڈوانس ورلڈ ہے کہ وہاں آنکھ کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے، کان کی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے، لیکن پھر بھی ایسا ہی ایک جسم اس کو وہاں دیا جاتا ہے. یہ جسم مادی تو دنیا میں رہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہاں جسم لطیف دیا جاتا ہے، دیکھنے میں بالکل ہو بہو انسان ایسا ہی رہتا ہے، لیکن بہت فرق ہے اس جسم میں اس جسم میں. وہ وہاں سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا خدا بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتا ہے، اور مومنین بھی دیکھتے ہیں. تو 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر انسان بس اتنا احساس کر لے کہ 3 لائیو کیمراز لگے ہوئے ہیں، میری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک مومنٹ کو جو ہے نا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو پھر انسان غلطی کبھی نہیں کر سکتا. پھر بھی انسان موت سے ڈرتا ہے، فطری بات ہے، فطری ہے. کیوں ڈرتا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی اب. لیکن اتنا ڈرتا ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا. جب تک ماں کے پیٹ میں تھا اسی کو اپنی دنیا سمجھتا رہا، اسے پسند نہیں تھا یہاں آنا. چونکہ لایا گیا، بلکہ آیا نہیں لایا گیا. چونکہ لایا گیا اس نے اپنے یعنی فیلنگز کا اظہار رو کے کیا، یعنی آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. میں وہاں سے ہی تھا، یہاں آیا تو روتا ہوا آیا. پھر یہاں آنے کے بعد اسی کو اپنی ساری دنیا سمجھنے لگا. اس سے اٹیچمنٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ اب وہاں جانا نہیں چاہتا ہے. ایک بات یاد آ گئی، آپ کو بتا دوں. میں ایسی چھوٹی موٹی چیزیں بولتے رہتا ہوں جس سے جو ناظرین ہیں ان کے دماغوں میں بات جو ہے نا مثال کے ساتھ بیٹھ جائے، تاکہ کہ جناب عیسیٰ یا جناب موسیٰ کا یہ واقعہ ہے. بہرحال ان دو میں سے ایک، ان کے بزم میں اکثر ملک الموت آ کے بیٹھا کرتے تھے. یہ جو درس دیا کرتے تھے، ملک الموت ان کے درس میں آیا کرتے تھے. دیکھیے انبیاء کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. تو ایک دن انہوں نے اپنے صحابیوں سے کہا، اصحاب سے کہا کہ میرے درس میں ملک الموت بھی آ کے بیٹھتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، مجھے اس کے صلے میں کچھ چاہیے، کچھ مانگو ملے گا. کہا ہاں ہاں مانگو، کیا چاہتے ہو تم؟ کہا میں ملک الموت کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا وہ تو سب دیکھیں گے، تم بھی دیکھو گے، جب وقت آئے گا دیکھو گے. کہا نہیں، مجھے پہلے سے دیکھ کے ذرا ان سے مانوس ہو جانا چاہتا ہوں میں، تاکہ آخر میں ڈروں نہیں. اب یہ ہوا کہ انہوں نے منع کیا کہ دیکھو ابھی صحیح وقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑی ضد کی کہ مجھے دیکھنا ہے دیکھنا ہے. بہرحال نبی خدا تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو ان کی آنکھوں پہ پھیرا، ان کی برزخی آنکھیں کھل گئی. اب یہ ہوا کہ جیسے ملک الموت آئے، انہوں نے دیکھا. اب تمام سچویشن ایسا ہے کہ تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، نبی خدا درس لے رہے ہیں.
اور یہ بالکل ان کے سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے پلٹ کے دیکھا، ایک عجیب انسان داخل ہوا. انسانی جسم ہے لیکن عجیب، جو جس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس دنیا کا نہیں ہے. کہا ہاں یہی ملک الموت ہے. سمجھ گئے، پہچان گئے. پھر جناب عیسیٰ کی طرف ایسے دکھایا، اشارہ بھی کیا. جناب عیسیٰ نے حامی بھر دی کہ ہاں یہی ملک الموت. اب یہ ہوا کہ ملک الموت اسی کو گھور رہے تھے. اب یہ پریشان کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہے، کہیں ان کا ارادہ تو نہیں ہے کہ مجھے لے کے جائے، یا شاید میری آخری وقت آ گیا ہے، میری زندگی اب ختم ہونے والی. اب ڈر گیا صحابی، ڈر گئے. ڈر کے ذرا اور جناب عیسیٰ کے قریب آ گئے. پھر دیکھا کہ پھر بھی ملک الموت انہیں کو گھور رہے، یا اور قریب آ گئے. قریب میں آ کے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہ مجھے کیوں گھور رہے؟ اتنے لوگ ہیں، کسی کو نہیں دیکھ رہے، مجھے کو گھور رہے. لہٰذا آپ کے پاس تو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں، آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے اڑا کے ہند لے جائے. اس زمانے میں ہند بہت دور مانا جاتا تھا. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے دعا کر دی، ہوا اڑا کے ہند لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر میں ملک الموت بھی چلے گئے. اب اس کے بعد پھر ملک الموت واپس آ گئے. تو جناب عیسیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ تم نے خامخواہ میرے صحابی کو ڈرا دیا، اس کو گھورنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے میں گھور نہیں رہا تھا، میں متحیر تھا، حیرت زدہ تھا. کہ کیوں؟ کہ اس کی موت ہند میں لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو بہرحال مرنا تو ہے انسان، اب وہ کہیں بھی مرے، لیکن مرنا، جب مرنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ انسان اگر اپنی اسی چیز کو سمجھ جائے تو ڈرنا کیسا؟ دیکھیے لاجیکلی اگر آپ غور کریں تو انسان کیوں ڈرتا ہے، اس کی 3 وجہ ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ وہ آئندہ آنے والی دنیا کو وہ بالکل نہیں جانتا. جہاں اس کو جانا ہے اسے کوئی خبر نہیں. مثلا اگر آپ کو ایسے سفر پہ جانا ہو جہاں کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتی، تو ایک گھبراہٹ تو ہوتی ہے، آخر رہنے کو کیسا رہے گا، کھانے کو کیا ملے گا، سونے کو کہاں انتظام ہوگا. یہ انسان میں ایک فطرت ہے، جستجو ہوتی ہے، اور وہی جستجو کبھی کبھی ڈر کی شکل لے لیتی ہے. جب انسان کو قطعی نہیں معلوم ہو کہ برزخ میں مجھے جانا ہے، برزخ ہے کیا چیز، کیسی دنیا ہے، کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ. پھر جب انسان نے سنا کہ برزخ میں وادی السلام بھی ہے اور وادی برہوت بھی ہے، اور یہاں وادی السلام میں مومنین رہتے ہیں جو گناہگار ہیں، برہوت میں رہتے ہیں، اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا. تو پہلی جو ریزن ہے موت سے ڈرنے کی وہ یہ ہے لاجیکلی، کہ جب انسان کو زیرو نالج ہو کسی بارے میں تو ڈرتا ہے. تو برزخ کے بارے میں عام طور سے زیرو نالج ہے. تو جب نالج نہیں ہے تو پھر آدمی کو فطرتاً ڈر تو ہوتا ہی ہے، ڈرتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نالج پوری ہے، پتہ ہے برزخ میں کیا ہوگا، یہ لیولز ہوں گے، پھر وادی السلام بھی ہوگا، برہوت بھی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کتابیں پڑھنے کی وجہ سے یا مجلسوں کے صدقے میں بہت کچھ مل جاتا ہے، عطا ہو جاتی ہے. سب کچھ جاننے کے بعد ایلیجیبلٹی نہیں پاتا اپنے اندر آدمی، کہ میں ایلیجیبل نہیں ہوں. میں جانتا ہوں برزخ ہے لیکن میں اس کا ایلیجیبل نہیں ہوں. آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ابھی آپ نے کہا تھا پچھلے ہفتے جو ہے نا، ایک ہفتہ 15 دن پہلے زبردست آپ کے یہاں سردی ہو رہی تھی. مانو کہ میں گرم ملک کا رہنے والا ہوں. ابھی جیسے کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میں اس وقت جو ہے نا 33 سیلسیس چل رہا ہے. اچھی خاصی گرمی مانی جائے گی اگر آپ کے یہاں یہ ہو جائے تو. آپ لوگ ٹھنڈے ملک کے، اور مجھے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہاں -20 -30 چل رہا ہے، اور میں ہوں گرم ملک کا. تو مجھے ڈر تو لگے گا. کیوں؟ کہ میرے پاس گرم کپڑے نہیں ہے. اگر کپڑے گرم میرے پاس موجود ہو، سواری صحیح ہو، ویزا پکا ہو، پاسپورٹ صحیح ہو، تو پھر میں کیوں ڈروں گا؟ تو اسی طریقے سے انسان کے اعمال پہ اگر انسان کو بھروسہ ہے، مولا کی ولایت پہ عقیدہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہے، رسولوں پہ عقیدہ رکھتا ہے، ائمہ معصومین کا چاہنے والا ہے، کوئی واجب نہیں چھوڑتا، کوئی حرام نہیں کرتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا. کیا بات. اچھا، تیسری چیز، تیسری وجہ، تیسرا ریزن جو موت سے انسان ڈرتا ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا ریزن یہ ہے کہ دنیا سے ایک اٹیچمنٹ.
آپ نے ایک جگہ 50 سال 60 سال 70 سال آپ نے محنت کی ہے. دنیا محنت کی جگہ ہے. دیکھیے ایک جملے میں اگر میں کہہ دوں ڈیفینیشن، دنیا، قبر اور عالم آخرت، تو ایسا ہے کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت انعام کی جگہ ہے. کیا بات. اگر آپ یہ سوچے دنیا میں مجھے آرام ملے، یہ یہاں نہیں ملنے والا ہے. آپ یہ چاہے مجھے دنیا میں انعام مل جائے، میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے انعام مل جائے، میں روزے رکھتا ہوں مجھے انعام مل جائے، انعام وہاں رکھا ہے اللہ نے، کام یہاں رکھا ہے. مولا نے کیا کہا؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہ وہاں پاؤ گے. کیا تو بات. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں دنیا بری چیز ہے. مولا نے بھی کہا تھا کہ یعنی بکری کے ناک سے نکلتے ہوئے پانی کے برابر نہیں ہے میری نظروں میں دنیا. لیکن دوسری جگہ مولا نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا مصروف رہنے کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. یعنی مومن کے پاس ایک سیکنڈ خالی نہیں ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کو بھی رائے گا نہیں جانا ہے. اس سیکنڈ میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، فکر کرنا ہے. رزق تو اللہ نے لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ ملے گا ہی. آپ نے کسی پاگل کو کہیں کماتے ہوئے دیکھا ہے؟ پاگل ہے، لیکن ٹائم پہ اس کو بھی روٹی مل جاتی ہے. حتیٰ کہ آدمی آئی سی یو میں پہنچ جاتا ہے تو ٹوٹیوں کے ذریعے سے اللہ غذا پہنچا دیتا ہے، وہاں وہ نہ کام کرتا ہے نہ کوئی. تو اللہ رزق کا ضامن ہے. رزق کے لیے انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رزق تو لکھا ہوا ہے، مقدور ہے، اور جو مقدور ہے وہ ملے گا. ہاں اتنا ہے کہ انسان کمفرٹس کے لیے محنت کرتا ہے کہ مجھے اچھا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے. یہ گھر گاڑی بناتے بناتے بچے وغیرہ ہو جانے کے بعد اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ اب دنیا سے جانا نہیں چاہتا. یہ 3 ریزنز ہے. بھائی مگر اگر آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انبیاء کے یہاں بھی موت کو گلے لگایا نہیں گیا. وہاں پہ فرار نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انبیاء فرار کر رہے تھے موت سے، نہیں، گریز ہے. جناب سلیمان کا واقعہ دیکھ لیجیے. ملک الموت سامنے آئے، کیا بھائی تو کون ہے؟ میں نے تو کہا تھا کوئی یہاں میرے آرام میں خلل نہیں کرے گا، بغیر میری اجازت کے کوئی نہیں آئے گا. کہ مجھے اجازت کی ضرورت نہیں. پہچان گئے تب تو تم ملک الموت ہو. کہاں؟ کہ اتنی مہلت دے دو کہ میں جا کے بھی بچوں سے مل لوں. کہا نہیں. اتنا مہلت دے دو کہ میں گھر میں چلا جاؤں. کہا نہیں. اتنی مہلت دے دو کہ میں کھڑا ہوں بیٹھ جاؤں. کہا نہیں. تو یہ فرار نہیں ہے، گریز ہے. گریز میں اور فرار میں بڑا فرق ہے. ہاں اگر موت کا انتظار، پوری تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیے انبیاء کی، ائمہ کی، صرف ایک ایسی جگہ ملتی ہے جہاں موت کے لیے عشق پایا جائے، وہ ہے کربلا. کربلا میں عشق پایا جا رہا تھا. موت سے عشق تھا ان کا. مجھے موت پہلے چاہیے، مجھے موت پہلے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ اپنے درجات کو دیکھ رہے تھے. دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے. بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہے یہاں پہ. آخرت محنت سے بنتی ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں، پروگرام میں یہ کہا بھی تھا کہ دنیا یعنی جنت کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک پلاٹ ہے، خالی پلاٹ ہے. وہاں پہ محل آپ کو یہاں بنانا ہے، یہاں بناتے جائیں گے وہاں بنتا جائے گا. دودھ کی نہریں آپ یہاں سے جاری کرو گے وہاں جاری ہوں. شہد کی نہریں آپ یہاں سے جاری کرو گے وہاں جاری ہوں. تو یہ چیز ہے. تو دنیا اور آخرت یعنی عالم برزخ اور دنیا کے بیچ میں ایک منزل ہے جس کو سکرات کہتے ہیں. میں برزخ تک جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ تھوڑا سا سکرات کے بارے میں بتا دوں. سکرات، اللہ اکبر، یہ وہ خطرناک منزل ہے کہ آدمی کے تینوں طرف سے اٹیکس ہوتے رہتے. ایک طرف اولاد، بیوی، بچے، مکان، وہ جائیداد، وہ گاڑی، وہ پیسہ جو آپ نے محنت سے بنایا. انسانی شکل میں آ کے کہیں گے کیا ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تمہارے بعد ہمارا کون ہے؟ ہمیں تو دوسرے اپنے قبضے میں لے لیں گے. انسان پریشان ہو جاتا ہے ایک طرف سے. دوسری طرف سے شیطان آخری وقت ایمان ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طریقے سے ایمان سے ہٹ جائے.
تیسری طرف ملک الموت کھڑے ہوئے. تین چیزیں انسان اپنے سامنے دیکھ کے حیران رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. یہ سکرات، دنیا کا آخری دن اور برزخ کا پہلا دن. سکرات سے گزر کے انسان کو موت کے منہ میں جانا ہے، پھر موت سے گزر کے کتنی دیر کا ڈیوریشن ہو سکتا ہے سکرات کا؟ ڈیپینڈ ہے. یہ کبھی کبھی آدمی کوما میں چلا جاتا ہے تو مہینوں سکرات میں رہتا ہے. کبھی کبھی جو ہے نا، یعنی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر چلا گیا، بیماری کی وجہ سے، شدت بیماری کی وجہ سے چلا گیا تو چند لمحے، وہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہی وقت اتنا خطرناک ہے کہ اسی کے لیے بہت پہلے ہمارے ائمہ طاہرین نے اس کے علاج بتا دیے کہ یہ کرو گے تو تمہیں سکرات میں تکلیف نہیں ہوگی. کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین پڑھتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان سکرات میں جاتا ہے تو مومنین آتے ہیں، کہتے چلو سورہ یاسین پڑھ دو. سرانے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو سکرات آسان ہو جاتی ہے. انسان کا دماغ پورا ادھر چلا جاتا ہے، شیطان سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ ہے اس کا علاج، سورہ یاسین پڑھنا، سورہ ملک پڑھنا، اسی طریقے سے آیت الکرسی پڑھنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو سکرات کی تکلیف سے انسان کو بچاتی ہے. جب یہ تکلیفیں کم ہو جاتی ہے تو خود ملک الموت جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ ہمت دیتے ہیں. کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھتے نہیں تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے؟ کہیں دیکھا تو مولا کھڑے ہوئے، کہیں دیکھا حسین کھڑے ہوئے، کہیں دیکھا حسن کھڑے ہوئے، اور کہیں دیکھا امام رضا کھڑے ہوئے. کہا کہ ہم اس لیے تم سے ملنے آئے کہ تم ہم سے ملنے آیا کرتے تھے. تم کربلا جتنی بار آئے اتنے بار حسین تمہارے پاس سے آئے گا. تم جتنی مرتبہ امام رضا کے پاس گئے اتنی بار امام رضا تم سے ملنے کے لیے آئیں گے. اتنی ہمت ہو جاتی ہے. اس وقت ملک الموت 2 پھول لا کے سنگاتے ہیں جنت سے. ایک پھول وہ سونگتا رہتا ہے، اسی عرصے کے اندر اس کی موت بڑے آسانی سے اس کی روح قبض ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے موت کا پتہ بھی نہیں چلتا. دوسرا پھول وہ ہے جس سے رشتہ داری کو بھول جاتا ہے آدمی. یہ میری بیوی ہے، بیٹی ہے. اگر یہ رشتہ داری یاد رہے تو انسان کو پھر صدمہ ہوتا ہے، بیٹی سے جدا ہونے کا صدمہ. اللہ بڑا کریم ہے، اس کی کرامت پہ جان ہماری فدا ہو جائے. ہر لمحے انسان کی فکر کی گئی ہے. اور بات ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں نہیں سوچتا. تو یہ سکرات کا عالم جو ہے نا، آسانی سے اگر گزرنا ہو تو چند چیزیں انسان کو روزمرہ کرنے کی ہے. وہ کیا ہے؟ صبح اٹھ کے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے. صبح کی نماز کے بعد قرآن حسب توفیق، 1 رکوع پڑھ لو، 1 ربع پڑھ لو، آدھا سپارہ پڑھو یا پورا 1 سپارہ پڑھ لو. اسی طریقے سے رات میں سونے سے پہلے کچھ آیتیں، کچھ سورے پڑھ کے جو سو جاتا ہے نا، اسے سکرات میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا ہے. اسی لیے مومن ڈرتا نہیں ہے موت سے. ہاں گھبراہٹ تو ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ ایک نئی جگہ جا رہا ہے. لیکن وہ گھبراہٹ انسان کی ختم ہو جاتی ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو یہ عالم برزخ